بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 39واں درس اسلام میں قوانین جنگ سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ اپنے دین کی حفاظت کے خاطر مکہ مکرمہ میں اپنے گھر بار، کاروبار، ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ ہجرت کی اور اس مدینہ منورہ اپنے اس نئے وطن میں رہنے لگے، لیکن کافروں کی ہٹ درمی اور غرور بدستور جاری تھا۔ چنانچہ ان کی طرف سے مسلسل دھمکیاں مل رہی تھی اور کافروں کے جانب سے اب بھی حملے اور مختلف اعتبارات سے تکلیف پہنچانے کے مختلف منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی۔ چنانچہ سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا وہ یہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ وہ اپنے گھر سے یعنی مکہ مکرمہ سے صرف اس وجہ سے نکالے گئے کہ ان کا جرم یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور اسی اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنے سب گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے، لیکن مشرکین اور دشمن اسلام ان کو وہاں پر بھی آرام سے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہوا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کی اجازت مل گئی۔ جہاد جہد بمعنی طاقت سے مشتق ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جہاد ظلم و جبر کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت و قوت کو بروئے کار لانے اور جان و مال کی بازی لگانے کا نام جہاد ہے۔ مسلمان کے ضمیر و خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کفر و ظلم اور باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، باطل کی حمایت اور اس کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہجرت اور جہاد کے دو سبق جڑوا چلتے ہیں۔ جہاں ظلم و جبر کا مقابلہ نہ ہو سکے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، اور جہاں مقابلے کی طاقت ہو وہاں جہاد فرض ہے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے مکی دور مظلومیت کا دور تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر مظالم کی انتہا کی گئی، لیکن ان کو معافی، درگزر اور صبر کا حکم دیا گیا۔ اس لیے اس دور میں اہل ایمان کی طرف سے کفار کی سختی اور ہٹ درمی کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ مظالم کے مقابلے میں صبر ہی کا مظاہرہ ہوتا رہا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ المنورہ تشریف لے آئے اور ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی اور مختلف علاقوں سے مسلمان ہجرت کر کے وہاں جمع ہو گئے، اس وقت دوسرے علاقوں کے مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت اور اہل مدینہ کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت کے ذریعے سے اب اجازت دی گئی کہ اب کفار کا مقابلہ کیا جائے اور ان کے ظلم و زیادتی کو روکا جائے۔ یعنی جہاد اسلام کا وہ عظیم الشان عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے فرض قرار دیا۔ اسلام مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے، جو صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے یعنی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، نہ کہ جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی اسلام مطلقاً جنگ کی اجازت نہیں دیتا بلکہ صرف جہاد کا حکم دیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ جنگ اور جہاد دونوں میں فرق ہے۔ جنگ محض ایک حصہ ہے جہاد کا، جبکہ اس کے مقابلے میں جہاد ایک ایسا لازمی جزء زندگی ہے جسے زندگی سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ صرف انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ ساری کائنات ایک مسلسل جہاد ہے۔ ہر شے شعوری یا غیر شعوری طور پر آگے بڑھنے کے لیے ہر آن مصروف جہاد ہے، خواہ وہ تکوینی انداز سے ہو یا اختیاری رنگ سے۔ ہر جاندار اپنی منازل بقا طے کرنے کے لیے جہاد میں مصروف رہتا ہے، تو پھر انسان جہاد سے گریز کر کے کس طرح اپنا کوئی مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ اور پھر خاص طور پر مسلمان تو جہاد سے الگ رہ کر مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔
لیکن یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جنگ سراپا جہاد نہیں بلکہ جہاد کا صرف ایک حصہ ہے۔ جہاد نام ہے کشمکش حیات سے حسن خوبی کے ساتھ گزرنے کا، لیکن بدقسمتی سے جہاد اور جنگ کو ایک ہی مترادف چیز سمجھ لیا گیا ہے۔ بلا شبہ ہر جنگ ایک جہاد ہے، لیکن ہر جہاد جنگ نہیں۔ جس طرح ہر انسان جاندار ہے لیکن ہر جاندار انسان نہیں۔ گویا ہمیں جہاد کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد ظلم و جبر کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت و قوت کو برائے کار لانے اور جان و مال کی بازی لگانے کا نام جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے اصل معنی ہی دین اسلام کے دفاع اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے انتہائی کوشش کرنا۔ گویا اسلام مسلمانوں کو مطلقاً جنگ کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ غور کیا جائے تو اسلام نے تو قوانین جنگ ذکر کیے ہیں، اللہ نے قرآن میں جنگ کے آداب ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ اسلامی آداب جنگ کا پہلا اصول ہے فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تم دشمنوں کے ساتھ اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا۔ دوسرا حکم فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر اور درگزر سے کام لو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تیسرا حکم ذکر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے باہر نہ لے جائے، عدل کرنا ہوگا کیونکہ یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ چوتھا حکم فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے متجاوز ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ گویا جنگ کے قوانین تو اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کیے ہیں کہ ہمارا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی پر زیادتی نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، دشمن سے زیادتی نہیں کرنی، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہ قوانین ہمیں اسلام ہمارا قرآن بتاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کے راہ میں اللہ کے نافرمانوں سے جہاد کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا بدعہدی اور خیانت نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لاشوں کو مسلح نہ کرو۔ چوتھے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ راہبوں اور گوشہ نشینوں کو نہ چھیڑو، یعنی جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ پانچویں نمبر پر آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کھجور یا کوئی اور پھلدار درخت نہ کاٹو۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ عمارت کو نہ گراؤ۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مریضوں اور غیر محارب آدمیوں کو نہ چھیڑا جائے، یعنی وہ افراد جو مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آتے لڑنے کے لیے ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ اسی طرح پھر غور کیا جائے فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا ہدایات تھی۔ آپ نے فرمایا حرم میں خون ریزی نہ ہو، صرف اس کا مقابلہ کیا جائے جو سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ آپ نے فرمایا جو شخص کعبے میں داخل ہو اسے پناہ، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے پناہ، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے پناہ۔ باغنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے، ہتھیار پھینک دینے والے کا تعاقب نہ ہو، زخمی اور اسیر نہ قتل کیے جائے۔ یعنی یہ وہ سارے قوانین ہیں جس کا قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا ہے۔ ان قوانین جن کا ہر مجاہد کو جنگ کے موقع پر پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ بین الاقوامی اور عالمگیر جنگوں میں جتنا بھی ان باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے دنیا عالم ہم سے زیادہ جانتی ہے۔ کیا ان باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ آج دنیا کے اس جدید دور میں اپنے آپ کو امن کے دعوے دار کہنے والے، اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار کہلانے والے کیا ان قوانین کا لحاظ رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے؟ اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھا جائے تو حقیقت خود واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی جہاد تو انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور بربریت اور درندگی دراصل ان کی جنگیں ہیں جو اسلامی جہاد کو بربریت قرار دیتے ہیں۔ اور اس حقیقت سے اعتراض کرنے والے دشمن اسلام بھی بے خبر نہیں، لیکن ان کی بربریت چھپ ہی تب سکتی ہے کہ وہ اسلامی جہاد کو بربریت اور وحشت ثابت کرنے کی کوشش اور پروپیگنڈا کرتے رہے۔ غرض ان تمام پروپیگنڈوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اولاً تو مسلمان اس فریضہ زندگی سے کنارہ کش ہو جائے، اس جہاد فی سبیل اللہ کے عمل سے دور ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر خود یہ اعتراض کرنے والے ان کافروں کی جنگی درندگیوں پر پردہ پڑا رہے۔
گویا جہاد فی سبیل اللہ مسلمان کی زندگی کا ایک لازمی عنصر ہے، اور جنگ بھی اسی جہاد کا ایک حصہ ہے جو ناگزیر حالات میں ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی روز اول ہی سے ایک جہاد تھی، ہجرت تک پوری مکی زندگی بھی جہاد تھی، البتہ اس کے ایک حصے جنگ کا آغاز مدنی دور میں شروع ہوا، کیونکہ اب اسلامی مقاصد کا تحفظ اور محافظین اسلام کا دفاع اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس میں ایک ضروری نقطہ یہ بھی یاد رکھے کہ جنگ اگرچہ ناگزیر چیز ہے، لیکن یہ بجائے خود کوئی مقصد نہیں۔ مقصد امن قائم کرنا اور فتنے اور فساد کو دور کرنا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر بسا اوقات بیمار ہوتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، اس آپریشن میں اگرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن مقصد آرام ہی پہنچانا ہے، اور یہ ایک ایسا مستقل آرام ہے جو اس عارضی تکلیف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اسی مقصد کو یوں واضح کرتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اس سے بھی بڑا فتنہ اور فساد ہوتا رہے گا۔ گویا جنگ خود ایک چھوٹا فتنہ اور غیر مطلوب شے ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے، لیکن جب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ رہے تو ایک بڑے فتنے کو دور کرنے کے لیے اس چھوٹے فتنے کو اختیار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور پھر اس چھوٹے فتنے کو اختیار کرنے کے لیے بھی جو شرائط اسلام نے رکھی ہے وہ خود اتنی اعلیٰ معیار کی حامل ہے جن سے برتر معیار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جن آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، اس سے بھی بخوبی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اذن للذین یقاتلون، کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ آگے وجہ ذکر فرمائی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پر کافی مظالم ہو چکے، اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی جائز وجہ کے گھر بار، املاک اور اقارب سے جدا کر دیے گئے، اور قصور ان کا صرف یہ تھا الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اہل مکہ مشرکین مسلمانوں کا جرم اس کے سوا اور کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ ولولا دفع اللہ الناس، جنگ تو ایک کے ذریعے سے دوسرے کی زیادتی کو دور کرنے کے لیے، اس لیے جہاں اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے تو وہاں اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور اسلام صحیح محل ہی پر اس کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ اگر صحیح محل پر بھی اس کا استعمال نہ ہوتا لہدمت الصوامع وبیع وصلوات، تو تمام قوموں کے عبادت خانے برباد ہو جائے۔ یعنی جنگ کا مقصد عبادت خانوں کو ڈھانا نہیں بلکہ ان کا بچاؤ ہے، زبردستی دین کو مسلط کرنا نہیں بلکہ دینی آزادی دینا ہے۔ تمام عبادت خانوں کے ذکر کے ساتھ مساجد کا ذکر اہل اسلام کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے دوسرے قوموں کے عبادت خانوں کو برباد کیا تو خود تمہاری مسجدیں بھی محفوظ نہ رہے گی۔ گویا ان آیات مبارکہ میں جنگ کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے اس سے کون صاحب عقل انکار کر سکتا ہے؟ ان مقاصد کو کس طرح عمل میں لایا گیا اور اس کے کتنے شاندار نتائج پیدا ہوئے، اور ہر جنگ کے موقع پر اعلیٰ اخلاقی قدروں کی کتنی محافظت کی گئی، ان تمام باتوں کا ذکر انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر آئے گا۔ گویا ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے اور کوئی مقصد مقصود نہیں ہوتا۔ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی بقا اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اسے ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔